بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وصلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. دین و ایمانی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، جنات اور شیاطین کی حقیقت، ان کی دنیا، اس کے تعلق سے ایک اور درس لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. پچھلے درس میں جنات اور شیاطین کے اثر سے بچنے کے لیے، یا جنات اور شیاطین کا اگر اثر ہو چکا ہے تو اسے دور کرنے کے لیے، اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے یہاں ایک چیز پائی جاتی ہے کہ تعویذ کا استعمال کیا جاتا ہے. پچھلے درس میں بات آئی تھی، حدیث آئی تھی عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی، جس کو امام احمد نے اپنی کتاب مسند احمد کے اندر روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی بیعت سے انکار کر دیا تھا جس کے ہاتھ میں تعویذ تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. آج کے درس میں بھی تعویذ کے تعلق سے چند مزید وضاحت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. تعویذ لٹکانا یہ اسلامی شریعت میں صرف ناجائز اور حرام ہی نہیں ہے، بلکہ یہ شرک بھی ہے. اور شرک اس وجہ سے ہے کہ یا تو تعویذ لٹکانے والا اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ بذات خود تعویذ کے اندر شفا ہے، بذات خود یہ تعویذ شفا دینے والا ہے، بیماری کو دور کرنے والا ہے، اور یہ شرک اکبر ہے. یعنی ایسا شرک ہے جو انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے. کوئی اس عقیدے کے ساتھ تعویذ پہنتا ہے کہ یہ تعویذ مجھے بلا سے، مصیبت سے نجاتے دے گا، چھٹکارا دلا دے گا، یا اس کی وجہ سے مجھ پر کوئی بلا اور مصیبت نہیں آئے گی، میری دکان پر، میرے کاروبار پر، میرے گھر پر، میری گاڑی پر اور میرے جانوروں پر کوئی بھی تکلیف اور پریشانی اس سے نہیں آئے گی، یا آئی ہے تو وہ ختم ہو جائے گی. اور بذات خود اس تعویذ کے اندر شفا ہے، اس کے اندر علاج ہے. تو یہ عقیدہ انسان کو دین اسلام سے خارج کر دیتا ہے اور یہ شرک اکبر ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ تو نہیں مانتے کہ تعویذ کے اندر شفا ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ شفا دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے اس کو وسیلہ، ذریعہ اور سبب بنایا ہے. اس تعویذ کو وسیلہ، ذریعہ اور سبب بنایا ہے. وسیلہ، ذریعہ اور سبب سمجھنا تعویذ کو یہ شرک اصغر ہے. یعنی جس چیز کو اللہ نے وسیلہ، سبب اور ذریعہ نہیں قرار دیا، اب کیسے اس کو وسیلہ، ذریعہ اور سبب سمجھ سکتے ہو؟ تو اللہ نے قرار نہیں دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وسیلہ اور ذریعہ نہیں بنایا، تو آپ منمانی طور پر اسے کیسے وسیلہ، ذریعہ اور سبب سمجھ سکتے ہو؟ تو شرعاً بھی اور قدراً بھی تعویذ نہ وسیلہ ہے، نہ سبب ہے، نہ ذریعہ ہے. شرعاً کیسے؟ یعنی کتاب و سنت کے اندر نہیں ملے گا آپ کو. اللہ کی کتاب قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے کہ تعویذ یہ وسیلہ ہے بیماری کو دور کرنے کا، ذریعہ اور سبب ہے. ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں آپ کو نہیں ملے گا کہ آپ نے کئی بیان فرمایا ہو کہ تعویذ یہ بیماریوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. قدرن کا مطلب ہوتا ہے ظاہری چیز ہوتی ہے نا. مثال کے طور پر ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو دوا لیتے ہیں، ٹیبلٹ کھاتے ہیں، تو ظاہری طور پر اس کا اثر نظر آتا ہے کہ ہاں انسان کو بخار ہوا ہے. تو طبی طور پر جو دوا ہوتی ہے تو اس دوا کھانے سے انسان کے پیٹ میں جاتی ہے اور انسان کی بخار اتر جاتی ہے، یا کہیں پہ کوئی درد ہے تو درد کی وہ ٹیبلٹ لیتا ہے تو اس کا درد چلا جاتا ہے. تو اس طرح سے تعویذ کا معاملہ نہیں ہے کہ ظاہراً کوئی تعویذ لٹکائے تو اس کا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے، اس کی بخار دور ہو جائے، یا اس کا درد ختم ہو جائے. تو نہ شرعاً یہ چیز ثابت ہے، نہ قدراً یہ چیز ثابت ہے کہ ظاہر میں تعویذ انسانی جسم پر اثر انداز ہوتا ہو. اور تعویذ کے تعلق سے قرآن و حدیث کے اندر
अहादीस, मुख्तलिफ अहादीस, बेशुमार अहादीस भरी हुई है कि तावीज़ के ताल्लुक से हमारी शरीयत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। एक हदीस जिसको इमाम अहमद ने रिवायत किया है, उसमें आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल रुक़ा व तमाइम व तिवाला शिर्क, कि ये रुकिया, झाड़ फूक और इसी तरह से ये तावीज़ गंडे और इसी तरह से तेला, ये भी एक किस्म है तावीज़ की, ये शिर्क है। ये शिर्क, अल्लाह के रसूल ने कहा ये शिर्क है। इसमें 3 चीज़ें बयान हुई। और रुका, रुकिया यानी वो रुकिया जो ज़माने जाहिलियत में लोग करते थे, ज़माने जाहिलियत में इस्लाम से आने से पहले जो झाड़ फूक किया करते थे वो भी शिर्क है। और इसी तरह से तावीज़ गंडा लगाना ये भी शिर्क है। वक्ती वलता, उस वक्त ख़वातीन औरतें इसको इस्तेमाल किया करती थी। उनका अक़ीदा क्या होता था कि इस तावीज़ के ज़रिया हमारे शोहर हमारी तरफ राग़िब हो जाएंगे, वो हमसे मोहब्बत करने वाले हो जाएंगे और हम पर जान निछावर करने वाले हो जाएंगे। तो शोहरों की मोहब्बत हासिल करने के लिए ये औरतें उस वक्त ये तावीज़ की किस्म का एक चीज़ कड़ा लटकाती थी, इसको तिवला कहते थे। अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये सब के सब शिर्क हैं। एक और हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तअल्लक़ तमीमतन फला अतम्मल्लाहु लहू, जिसने तावीज़ लटकाया अल्लाह उसकी हाजत को पूरा ना करे, अल्लाह उसकी किसी ज़रूरत को पूरा ना करे। तो इसके अंदर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर पर बयान फरमाया। इमाम अहमद ने अपनी किताब मुस्नद के अंदर एक रिवायत और नकल की है। इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स के हाथ में पीतल का कड़ा देखा, शख्स के हाथ में पीतल का कड़ा देखा, तो आपने पूछा कि इसको क्यों पहना है तुमने, उससे पूछा कि इसको क्यों पहना है। उसने बयान फरमाया कि अल्लाह के रसूल ये कमजोरी से बचने के लिए है, ये कमजोरी को दूर करने के लिए है। तो आपने शायद फरमाया इंज़ाअहा, इसको उतार दे, इसको उतार के फेंक दे, फइन्नहा ला तज़ीदुका इल्ला वहनन, इससे तेरी कमजोरी में ही इजाफा होने वाला है, इससे तुझे कोई ताकत मिलने वाली नहीं है। वलो मुत्ता वही अलैका मा अफलहता अबदा, और तेरी मौत इसी हालत में हो गई कि ये तावीज़, ये कड़ा तेरे हाथ में रह गया और तू मर गया, तो कभी भी तो कामयाब नहीं हो सकता, यानी कभी भी तो जन्नत में नहीं जा सकता। इतनी बड़ी धमकी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हुक्म दिया कि उतार के फेंक दे। इसी तरह से एक और रिवायत आती है, हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक आदमी को कि उसके हाथ में एक कड़ा बंधा हुआ था। तो आपने पूछा क्यों पहना है, क्यों पहना है? उसने कहा बुखार से बचने के लिए, मुझे बुखार बहुत होता है, तो उससे बचने के लिए ये कड़ा पहना हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की आयत पढ़ी, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, बहुत सारे लोग अल्लाह पर ईमान लाने के बावजूद शिर्क करते हैं और उसे उतारने का हुक्म दिया। यानी ये कोई जरिया और सबब नहीं है, ना कोई वसीला है इलाज करने का, और बेशुमार आयात और अहादीस इसके अंदर मिलती है। देखिए हमारी शरीयत जो कहती है कि तावीज़ लटकाना है तो शिर्क अकबर है, इस नियत से कहना है कि भाई यही इसी के अंदर शिफा है, तो शिर्क अकबर है। और अगर वसीला और सबब समझता है तो ये शिर्क असगर है। तो असल में मामला ये है कि इसमें भी जिनों से मदद ली जाती है। तावीज़ लटकाने वाले, तावीज़ देने वाले ये जिन्नात की मदद लेकर, क्योंकि तावीज़ के अंदर तावीज़ बनाने वाले वो नाम लिखते हैं जिनसे जिन्नात खुश होते हैं या उनकी तारीफ में कलिमात कहते हैं। देखिए आप उनके अंदर बुतों के नाम होते हैं या शिरकिया कलिमात होते हैं, या इसी तरह से जो बड़े बड़े बुत होते हैं जिनकी इबादत की जाती है, या बड़े बड़े शैतान होते हैं उनके नाम लिखते हैं ताकि वो खुश हो और उनकी मदद करें। तो तावीज़ लटका कर देने वाले उनकी मदद करें और वो उनसे मदद हासिल करते हैं कि ये जिसको भी तावीज़ लिख के दे रहे हैं, जो उस मुसीबत में परेशान है उसकी परेशानी को ये दूर कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है, इन्नहु काना रिजालुन मिनल जिन्नि यदऊना बिरिजालिन मिनल इंसी, इन्नहु काना रिजालुन मिनल इंसी यदऊना बिरिजालिन मिनल जिन्नि फज़ादूहुम रहक़ा। बहुत सारे लोग
جناتوں سے پناہ حاصل کرتے تھے، یعنی کوئی تکلیف کوئی مصیبت آتی تھی تو جناتوں سے پناہ حاصل کرتے تھے کہ یہ جنات ہمیں اس تکلیف سے بچائیں گے، فزادوہم رہقا، تو جنات نے ان کو اور ڈر میں مبتلا کر دیا اور پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ تو یہ جنات اور شیاطین یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف ہو یا وہ کام کیے جائیں جن سے ہم خوش ہو، تو وہ اس بنا پر تعریف دینے والوں کی مدد کرتے ہیں۔ مدد اس طرح سے کرتے ہیں کہ جس کو تعریف دیا جا رہا ہے وہ اس کی تکلیف کو دور کرتے ہیں۔ اب رہا مسئلہ کہ کیا وہ تعویذ جو صرف قرآن مجید کی آیات پر مشتمل ہو، اس پر صرف قرآن مجید کی آیت لکھی ہوئی ہو، یا دعائے ماثورہ وہ دعائیں لکھی ہوئی ہو کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر ثابت ہے علاج کے لیے، اگر اس پر مشتمل تعویذ ہو تو کیا وہ درست ہو، صحیح، کیا اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ اور استعمال کرنے والے تعویل بھی کرتے ہیں کہ قرآن شفا ہے، قرآن تو شفا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے ایسا کلام نازل فرمایا ہے کہ جس میں مومنوں کے لیے شفا ہے، رحمت ہے۔ تو اس میں قرآن آیات لکھی ہوئی ہے اور قرآن کو شفا قرار دیا گیا ہے، تو ایسے تعویذ لٹکانا جو قرآن آیات پر مشتمل ہو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ بعض لوگ دلیل دیتے ہیں، تعویذ بنانے والے بھی اور لٹکانے والے بھی، اور خود جن کا عقیدہ کمزور ہے وہ بھی اس وسوسے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو ہم کہیں گے قرآن مجید شفا ہے، اللہ کا کلام بالکل سچا ہے، اللہ کی بات چھوٹی نہیں ہو سکتی، اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، لیکن قرآن مجید سے شفا اسی طریقے سے حاصل کی جائے گی جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا حاصل کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید سے کیسے شفا حاصل کی؟ پڑھ کر حاصل کی، آپ پڑھا کرتے تھے اور پڑھنے کا حکم دیتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید سے شفا حاصل کی قرآن مجید کو پڑھ کر، نہ کہ تعویذ میں باندھ کر، نہ کہ تعویذ میں لکھ کر دے کر۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول نے قرآن مجید سے شفا حاصل نہیں کی، بلکہ ایسا کرنے سے منع کیا، اور صحابہ کرام کا یہ عمل یہ تھا کہ وہ تعویذ بنا کر قرآن مجید سے شفا حاصل نہیں کیا کرتے تھے۔ اور سارے بھائیوں کے ذہن میں اشکال پیدا ہوتا ہے، قرآن آیات ہی دو ہے، اس کو لکھنے میں کیا حرج ہے؟ اور تعویذ دینے والے بھی کہتے ہیں دیکھو ہم تو قرآن آیات کی طرح ہے۔ بھائی قرآن مجید شفا ہے، لیکن اسی طریقے پر، اس طریقے پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا حاصل کی ہے، تو کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے تو وہ نہیں ہو سکتا۔ اور جیسا کہ میں نے کہا پچھلے درس میں، ہم لوگ تعویذ کی بات کرتے ہیں، جو لٹکانے والے ہیں تعویذ کی بات کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کون کون سے تعویذ انہوں نے بنا کے رکھے ہیں۔ کوئی آدمی گاڑی لے کر آتا ہے تو میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہ ہو اور اس پر کسی کی نظر نہ لگے، حادثہ نہ ہو، تو کالے پٹے والا تعویذ ہوتا ہے ان کے پاس، وہ لگا کے رکھتے ہیں سامنے شیشے پر تاکہ بھائی کسی کو بلا نہ آئے۔ کوئی آدمی ہوتا ہے جب دکان کھولتا ہے تو اس میں کوئی تعویذ لگاتا ہے یا کچھ لوہات لگاتا ہے۔ تو اسی طرح سے اکثر غیر مسلموں کو یہاں یہ چیز بڑی وبا پائی جاتی ہے، آپ دیکھو گے، اور وہ بھی تعویذ کی شکل ہی ہے، کیونکہ یہاں بھی تعویذ کی شکل ہے، وہ بھی جنات سے پناہ حاصل کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کسی کی دکان پہ مرچی لگی ہوئی ہے، نیمبو لگا ہوا ہے یا دھاگا لگا ہوا، یہ سب شرکیہ رسومات ہیں جو غیروں کے ذریعہ ہمارے یہاں تعویذ کی شکل میں آ چکی ہے۔ تعویذ کی شکل، کوئی اپنے بچے پر نظر بد کا تعویذ لگاتا ہے، کوئی اس کو جام پہ باندھتا ہے، کوئی اس کو کمر پہ باندھتا ہے۔ بعض تو نعوذ باللہ استغفر اللہ بچے پیدا کرنے کے لیے اپنی بیویوں کے کمر پر تعویذ باندھ دیتے ہیں، ان کی جان پہ باندھ دیتے ہیں، استغفر اللہ۔ یہ کوئی ایسا لگتا ہے کہ جس یہ تعویذ کی وجہ سے بچہ پیدا ہو جائے گا، یا اگر اور کو کوئی بیماری ہے، کوئی نسوانی بیماری تو اس سے دور ہو جائے گی۔ تو یہ تعویذ کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا آپ دیکھو گے، ہم نے تو دیکھا ہے تو تجربہ ہے کہ اس کے اندر آپ کھول کے دیکھو گے تو شیطانوں کے نام، بتوں کے نام یا ایسے الفاظ میں چیزیں لکھی ہوئی ہوگی، آپ پڑھ ہی نہیں سکتے، کوئی معنی نہیں ہوتا ان کا، کوئی مفہوم نہیں ہوتا، ایسے ملے جلے گنجلک حروف ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے میرے پاس ایک یہ رسالہ ہے، آپ اس میں تعویذ کی شکلیں دیکھیے، کتنی شکلیں بتائیے انہوں نے، کتنی شکلیں تعویذ کتنی شکلیں ہیں، اور جیسے ایسے نام اس میں لکھے ہوئے ہیں، دیکھیے پتہ نہیں چلتا اتنے کا نام لکھا ہے انہوں نے، اور یہ شکلیں ہیں۔ تو یہ پورا پمفلیٹ ہے، اس کو بانٹنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ، جب مجھے اس کو چھپا کر ہندی میں اردو میں بانٹا جائے گا، کیونکہ یہ بات یہاں بہت عام ہو رہی ہے۔ تو تعویذ کی حقیقت یہ ہے کہ یہ شرک ہے، شرک اس وجہ سے ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نفع اور نقصان پر غالب سمجھنا۔ شرک کیا ہے؟
जो अल्लाह का इख्तियार है, अल्लाह का पावर है, किसी और का दे देंगे। शिर्क एक किस्म ये भी है ना कि अल्लाह जिन चीज़ों पर कादिर, नफा नुकसान का कादिर कौन है? अल्लाह है। अल्लाह के अलावा कोई बीमार नहीं कर सकता, शिफा नहीं दे सकता, लेकिन हमने उन चीज़ों को तो समझ लिया है वसीला और जरिया सबब, कि वो जिसको अल्लाह ने बयान नहीं फरमाई कि इनमें कोई जरिया है, और ये शिर्क है, और शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। इनमें शिर्क जुल्म अज़ीम, इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा घुनावना जुर्म कोई है तो वो शिर्क है। शिर्क को अल्लाह माफ नहीं करता, लेकिन लोग हल्के में लेते हैं, इस चीज़ को हल्के में लेते, शिर्क में मुब्तला है, और पूरा खानदान, पूरा कबीला और नस्ल की नस्लें शिर्क में मुब्तला है, और समझते हैं कि हम बहुत बड़े काम कर रहे हैं। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह शिर्क के अलावा सब कुछ माफ़ कर देगा, लेकिन मुशरिक को माफ़ नहीं करेगा अगर बगैर तौबा के मर गया। इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। जो भी अल्लाह के साथ शिर्क करता है, अल्लाह ने उस पर जन्नत को हराम कर दिया है, और मअवाहुन नार, और उसका ठिकाना जहन्नम है। अगर हम लोग इस चीज़ से महफूज हैं, हमारे घर में, खानदान में, कबीले में अगर ये दुआ नहीं है, तावीज़ गंदा नहीं है, तो अल्लाह का शुक्र रहना चाहिए। अल्लाह ने हमें तौहीद की दौलत से मालामाल किया है, और इन शिरकियात से, इन खुराफात से बचा कर रखा है, और जो इस फितने में, इस दलदल में फंसे हुए हैं, उनके लिए दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और दीन इस्लाम की सही सहायता फरमाए। तो 24 घंटे के ताल्लुक से मैंने मुनासिब समझा कि आज भी आपके सामने चंद बातें रखी जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कहीं न सुनने से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब